بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند عورتوں کے ساتھ خیبر میں شرکت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں کو تو جہاد کی شرکت کا شوق تھا ہی، جس کے واقعات کثرت سے نقل کیے جاتے ہیں۔ عورتیں بھی اس چیز میں مردوں سے پیچھے نہیں تھی، ہمیشہ مشاق یعنی مشاق رہتی تھی اور جہاں موقع مل جاتا پہنچ جاتی۔ ام زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خیبر کی لڑائی میں ہم 6 عورتیں جہاد میں شرکت کے لیے چل دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو ہم کو بلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے آثار تھے۔ ارشاد فرمایا کہ تم کس کی اجازت سے آئی اور کس کے ساتھ آئی؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم کو اون بننا آتا ہے اور جہاد میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، زخموں کی دوائی بھی ہمارے پاس ہے، اور کچھ نہیں تو مجاہدین کو تیر ہی پکڑانے میں مدد دے دیں گے، اور جو بیمار ہوگا اس کی دوا دارو کی مدد ہو سکے گی، ستو وغیرہ گھولنے اور پلانے میں کام دے دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر جانے کی اجازت دے دی۔ فائدہ: حق تعالیٰ شانہ نے اس وقت عورتوں میں بھی کچھ ایسا ولولہ اور جرأت پیدا فرمائی تھی جو آج کل مردوں میں بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ سب اپنے شوق سے خود ہی پہنچ گئی اور کتنے کام اپنے کرنے کی تجویز کر لیے۔ حنین کی لڑائی میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ حاملہ تھی، عبداللہ ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ میں تھے، شریک ہوئی اور خنجر ساتھ لیے رہتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کیا کہ اگر کوئی کافر میرے پاس آئے گا تو اس کے پیٹ میں بھونک دوں گی۔ اس سے پہلے احد وغیرہ کی لڑائی میں بھی یہ شریک ہوتی تھی، زخمیوں کی دوا دارو، بیماروں کی خدمت کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ نہایت مستعدی سے چستی سے مشق بھر کر لاتی تھی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، اور جب خالی ہو جاتی تو پھر بھر لاتی۔ ایک اور قصہ لکھ رہے ہیں ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوۃ البحر میں شرکت کی تمنا۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کے گھر تشریف لے جاتے اور کبھی دوپہر وغیرہ کو وہیں آرام بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کس بات پر آپ مسکرا رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ مجھے دکھلائے گئے جو سمندر پر لڑائی کے ارادے سے اس طرح سوار ہوئے جیسے تختوں پر بادشاہ بیٹھے ہو۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، دعا فرما دیجئے کہ حق تعالیٰ شانہ مجھے بھی اس میں شامل فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی ان میں شامل ہوں گی۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا اور پھر مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مسکرانے کا سبب پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح ارشاد فرمایا۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیں کہ میں بھی ان میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلی جماعت میں ہوں گی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو شام کے حاکم تھے، جزائر قبرص پر حملہ کی اجازت چاہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کے ساتھ حملہ فرمایا جس میں ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے خاوند حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لشکر میں شریک ہوئی، اور واپسی پر ایک خچر پر سوار ہو رہی تھی کہ وہ بیل کا خچر، اور یہ اس پر سے گر گئی جس سے گردن ٹوٹ گئی اور انتقال فرما گئی اور وہیں دفن کی گئی۔ فائدہ: یہ ولولہ تھا جہاد میں شرکت کا کہ ہر لڑائی میں شرکت کی دعا کراتی تھی، مگر چونکہ ان دونوں لڑائیوں میں سے پہلی لڑائی میں انتقال فرمانا متعین تھا، اس لیے دوسری لڑائی میں شرکت نہ ہو سکی۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی دعا بھی نہ فرمائی تھی۔